بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی مثال دلدل سے دی جا سکتی ہے۔ یعنی جس طرح انسان دلدل میں پاؤں رکھتا ہے تو اس کے بعد زمین میں دھنستا چلا جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص جب بدگمانی کو پالتا ہے تو اس کے بعد وہ دیگر گناہوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ کینہ بھی پالتا ہے اور پھر وہ تہمت بھی لگاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے بارے میں ہرگز بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ سورۃ النور میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے جب اس کے بارے میں سنا، وہ خبر تم تک پہنچی، تو مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرتے اور یہ کہتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ بدگمانی در حقیقت بغیر دلیل کے ہوتی ہے اور بغیر ثبوت کے ہوتی ہے، اور بدگمانی کا شکار انسان بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آسانی کے ساتھ اس لیے کہ یہ شیطان کا بہت ہی پوشیدہ حملہ ہے، خفیہ حملہ ہے انسان کی ذات پر، کہ اکثر طور پر انسان اس سے خبردار نہیں ہوتا، اور جب انسان ایک بدگمانی اور برا خیال کسی کے لیے پال لیتا ہے تو اس کے بعد پھر شیطان اس کے لیے راستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ راستہ امن کی طرف نہیں جاتا اور یہ راستہ سلامتی کی طرف نہیں جاتا۔ بدگمانی کا یہ راستہ قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور انسان سے دوری کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی ذات سے بدگمانی کو نکال دیں اور ہمیشہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق اچھا گمان اپنے بھائی کے لیے رکھیں تو اس سے ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اس لیے کہ بدگمانی پالنے والے سے بڑھ کر کوئی بھی بے چین اور بے سکون نہیں ہوتا۔ اسی طرح فقط ہماری ذات نہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہمارا خاندان بھی پرسکون ہو سکتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں جو لڑائی جھگڑے اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی بدگمانی ہوتی ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، دو ہمسایوں کے درمیان جو بھی اختلاف، لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی بدگمانی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی ذات کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنے گھر کو پاک کر لیں تو ہمارے بہت سے جھگڑے، ہماری بہت سی لڑائیاں، ہمارے بہت سے اختلافات اور بہت سی عداوت اور دشمنیاں ہماری ختم ہو جائیں گی۔